बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़। आज बुध 26 अगस्त 2026 है और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 13 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी है। दोस्तों, सऊदी अरब खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम खबरों के साथ आपको खुशामदीद कहा जाता है। हमेशा की तरह जवाज़त अकामा, वीज़ा, लेबर कवानीन, हज, उम्रा, सफ़र और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ अहम और मुस्तनद मालूमात अब से शेयर की जाएंगी। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे वो अहम अपडेट्स जो सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों, फैमिलीज़ और मुसाफिरों के लिए जानना ज़रूरी है। हमारा मकसद सिर्फ खबर सुनाना नहीं बल्कि इसकी आसान वजाहत अब तक पहुंचाना है ताकि आप हर पहलू को बेहतरीन अंदाज से समझ सकें। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। साल 2025 के सऊदी कानून के बाद ममलुकत में 750 से ज़ायद आलमी कंपनियां पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, एक अहम इक्तिसादी खबर सऊदी अरब से सामने आई है जो यहां काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों और कारोबारी अफराद के लिए ख़ास अहमियत रखती है। सऊदी अरब के रीजनल हेडक्वार्टर प्रोग्राम में शामिल आलमी कंपनियों की तादाद अब 750 से तजावुज़ कर गई है, जबकि सऊदी अरब ने विजन 2030 तक 500 रीजनल हेडक्वार्टर्स का हदफ मुकर्रर किया था। ताज़ा पेशरफ्त में फ्रांस के बड़े बैंक BNP पारिबास ने भी सऊदी अरब में अपने रीजनल हेडक्वार्टर के लिए रजिस्ट्रेशन हासिल कर ली है। दोस्तों, सवाल यह है कि सऊदी अरब में इतनी बड़ी तादाद में आलमी कंपनियों के आने से आम गैर मुल्की कारकुनों को क्या फ़ायदा हो सकता है। इसका सबसे अहम असर रोज़गार के नए मौक़े की सूरत में सामने आने की तवक्को है। जब बड़ी आलमी कंपनियां अपने रीजनल ऑपरेटर्स सऊदी अरब मुंतकिल करती हैं तो उन्हें फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, IT, डेटा इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक और दीगर प्रोफेशनल सर्विसेज के माहिरीन की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर BNP पारिबास की आलमी करियर लिस्ट में IT, टेक्नोलॉजी और डेटा, फिनांस और इन्वेस्टमेंट, रिस्क, कंप्लायंस, कंसल्टिंग और ऑपरेशन मैनेजमेंट समेत मुख्तलिफ शोबे शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, 750 कंपनियां आने का मतलब ये नहीं कि फौरी तौर पर इतनी ही तादाद में नई मुलाजमतें मिलने लगेंगी। असल फ़ायदा वक्त के साथ रीजनल ऑफिसेज, नए प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट और मुताल्लिका बिजनेस इक़दामात के बढ़ने से सामने आएंगे। इसका दूसरा फ़ायदा छोटे और दरमियाने कारोबारों को हो सकता है। बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों को IT सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिक्रूटमेंट, प्रोफेशनल कंसल्टिंग, ऑफिस सर्विसेज और मुख्तलिफ किस्म के सप्लायर की ज़रूरत होती है, जिससे मकामी कारोबारी अफराद और सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी नए मौक़े पैदा हो सकते हैं। यानी सऊदी अरब में आलमी कंपनियों की बढ़ती हुई मौजूदगी सिर्फ बड़ी कारपोरेशन के लिए नहीं बल्कि माहिर गैर मुल्की वर्कर्स और बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी एक अहम डेवलपमेंट है। लिहाजा अगर आप सऊदी अरब में मुलाजमत और कारोबार के नए मौक़े तलाश कर रहे हैं तो आने वाले अरसे में अपनी प्रोफेशनल महारत, इंग्लिश लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी और सनत के लिए मखसूस सर्टिफिकेशन को बेहतर बनाना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। ये सऊदी अरब की बदलती हुई मईशत की एक अहम तस्वीर है जहां आलमी कंपनियों की मौजूदगी मुसलसल बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश से सऊदी अरब किसी दूसरे खलीजी रियासत का सफ़र करने वाले हैं तो अपने बैग में खाने पीने की अशिया रखते वक्त ख़ास एहतियात करें क्योंकि खलीजी रियासतों में कुछ चीज़ों के हवाले से कवानीन काफ़ी सख्त हैं। अहम हिदायत और याद दहानी के मुताबिक, एक ऐसी चीज़ जो जनूबी एशियाई खानों में आम तौर पर इस्तेमाल होती है, बाज़ खलीजी रियासतों में ममनू करार दी गई है और इसे मामूली मिकदार में भी साथ ले जाना मुसाफिर के लिए कानूनी मुश्किल पैदा कर सकता है। दोस्तों, वो चीज़ है खशखाश यानी पॉपी सीड्स। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में खशखाश बाज़ खानों, मिठाइयों और बेकरी की अशिया में इस्तेमाल होती है, लेकिन सऊदी अरब के सरकारी ज़वाबित पापियोर सिवमफिरुम से मुताल्लिक ममनुआ पौधों और बीजों को वाज़े तौर पर ममनू फहरिस्त में शामिल किया गया है। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी मुसाफिर गाइड में भी पॉपी सीड्स और पॉपी हल्स को मुसाफिरों के लिए ममनू अशिया में शुमार किया गया है। इसलिए ऐसा सोचना ख़तरनाक हो सकता है कि चूंकि खशखाश हमारे वतन में एक आम मुसालहा और ग़िज़ाई चीज़ है, इसलिए इसे सऊदी अरब खलीजी रियासत में भी आसानी से ले जाया जा सकता है।
خاص طور پر یاد رکھیں کہ ممنوعہ اشیاء کے معاملے میں مقدار کم ہونے سے ضروری نہیں کہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ سعودی عرب کی زکوٰۃ ٹیکس اور کسٹمز اتھارٹی واضح کرتی ہے کہ مسافر اپنے سامان میں ممنوعہ اشیاء نہ رکھیں، اور ممنوعہ اشیاء کی موجودگی پر قانونی کارروائی، جرمانہ اور قید تک کی سزائیں ہو سکتی ہے۔ ایک اور اہم بات کہنا چاہوں گا کہ کسی دوسرے شخص کا بیگ اور پیکٹ وغیرہ صرف اس لیے اپنے سامان میں نہ رکھیں کہ وہ اب سے سفر کے دوران مدد مانگ رہا ہے۔ سعودی کسٹمز مسافروں کو واضح طور پر ہدایت دیتا ہے کہ وہ ایسی کوئی چیز ساتھ نہ لے کر جائیں جس کے بارے میں انہیں مکمل معلومات نہ ہوں۔ لہذا پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سے سعودی عرب خلیجی کنٹری جانے والے تمام مسافروں کے لیے بہتر یہی ہے کہ سفر سے پہلے اپنے کھانے، مصالحوں، جڑی بوٹیوں اور دوسری اشیاء کے بارے میں متعلقہ کنٹری کے سرکاری کسٹمز قوانین ضرور چیک کریں۔ خاص طور پر خشخاش کو سعودی عرب متحدہ عرب امارات لے جانے سے گریز کریں۔ یاد رکھیں، گھر میں استعمال ہونے والی کوئی چیز دوسرے کنٹری کے قانون کے تحت ممنوع ہو سکتی ہے، اور ایئرپورٹ پر لاعلمی کبھی بھی قانونی ذمہ داری سے نہیں بچاتی۔ سعودی عرب نے 1 سالہ ملٹیپل انٹری عمرہ ویزا رکھنے والے زائرین کے لیے اہم وضاحت جاری کی ہے، جس کے بعد آنے والے زائرین کے لیے یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہو گئی ہے کہ کیا صرف 1 سال کے لیے جاری ہونے والا عمرہ ویزا ہی ہر سفر کے لیے کافی ہوگا۔ دوستو، نئے نظام کے مطابق اہل زائرین کو ویزا جاری ہونے کی تاریخ سے 365 دن کے دوران 1 سے زیادہ مرتبہ سعودی عرب آنے کی سہولت حاصل ہے، لیکن 1 سے زائد بار سفر کے باوجود عمرہ سے متعلق کچھ شرائط ہر نئے سفر پر دوبارہ پوری کرنا ہوں گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اہم شرط کیا ہے۔ دوستو، اگر کسی زائر کے پاس 1 سالہ ملٹیپل انٹری عمرہ ویزا موجود ہے اور وہ پہلی مرتبہ عمرہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ سعودی عرب آنا چاہتا ہے تو صرف پہلے سے موجود ویزا کافی نہیں ہوگا۔ ہر نئے سفر کے لیے منظور شدہ عمرہ سروس پیکیج دوبارہ حاصل کرنا ہوگا اور نیا عمرہ پرمٹ بھی لینا ہوگا۔ سعودی حکام کی حالیہ وضاحت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ زائرین ہر سفر سے پہلے موجودہ ضوابط کے مطابق اپنی بکنگ اور اجازت مکمل کریں۔ اگر مزید آسان الفاظ میں کہا جائے تو 1 سال کا ویزا بار بار سعودیہ میں داخلے کی سہولت دیتا ہے، لیکن ہر بار سفر سے پہلے نیا منظور شدہ سروس پیکیج اور نیا عمرہ پرمٹ لینا ضروری شرط ہے۔ اس لیے زائرین کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک مرتبہ نسک پر بکنگ اور پرمٹ حاصل کرنے کے بعد وہ اسی پرمٹ کے ذریعے آئندہ ہر سفر میں عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہر نئے سفر کے لیے متعلقہ تقاضے دوبارہ مکمل کرنا ہوں گے، جس میں 90 دن کی حد بھی انتہائی اہم ہے۔ 1 سالہ ویزا کی ویلڈٹی 365 دن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زائر پورے سال سعودی عرب میں رہ سکتا ہے۔ اس ویزا کے تحت سعودی عرب میں تمام وزٹ کو ملا کر زیادہ سے زیادہ 90 دن کا مجموعی قیام کرنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی زائر پہلی مرتبہ 30 دن سعودی عرب میں رہتا ہے، پھر واپس اپنے وطن چلا جاتا ہے اور دوسری مرتبہ 20 دن کے لیے آتا ہے، تو مجموعی قیام 50 دن شمار ہوگا۔ اس طرح باقی مدت کو بھی 90 دن کی مجموعی حد کے اندر ہی رکھنا ہوگا۔ اس لیے زائرین کو اپنے سابقہ قیام کے دنوں کا حساب ضرور رکھنا چاہیے تاکہ آئندہ سفر میں مقررہ حد سے تجاوز نہ ہو۔ ان سب کے بعد یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ملٹیپل انٹری عمرہ ویزا اپنی 365 دن کی مدت کے باوجود حج کے موسم میں سعودی عرب میں داخلے کی اجازت کا متبادل نہیں ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق یہ ویزا حج سیزن کے دوران داخلے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے عمرہ ویزا رکھنے والے افراد کو حج کے مخصوص ضوابط اور مقررہ پابندیوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس 1 سالہ ملٹیپل انٹری عمرہ ویزا ہے تو ہر نئے عمرہ سفر سے پہلے یہ باتیں ضرور چیک کر لیں۔ آپ کا ویزا ابھی کارآمد ہے یا نہیں؟ آپ 90 دن کی مجموعی قیام کی حد میں سے کتنے دن گزار چکے ہیں؟ اس سفر کے لیے ضروری سروس پیکیج حاصل کیا گیا ہے یا نہیں؟ نیا عمرہ پرمٹ جاری ہوا ہے یا نہیں؟ اور آپ کی سفر کی تاریخیں ویزا پیکیج اور پرمٹ کی شرائط کے مطابق ہیں یا نہیں؟ دوستو، 1 سالہ ملٹیپل انٹری عمرہ ویزا ان لوگوں کے لیے ایک بڑی سہولت ہے جو 1 سال کے دوران 1 سے زیادہ مرتبہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن ہر نئے سفر کے لیے ضروری پیکیج اور پرمٹ کی شرائط پوری کرنا لازمی ہے۔ دوستو، یہاں میں واضح کرنا چاہوں گا کہ سعودی عرب کنسک پلیٹ فارم وزارت حج عمرہ کی نگرانی میں عمرہ اور زیارت سے متعلق خدمات فراہم کرتا ہے، جہاں مجاز سروس فراہم کرنے والوں کے پیکیجز دستیاب ہوتے ہیں۔
اس لیے عمرہ کی بکنگ اور پرمٹ کے لیے صرف سرکاری منظور شدہ ذرائع استعمال کریں اور غیر مصدقہ ایجنٹس کی باتوں پر انحصار نہ کریں۔ اور سب سے اہم بات، سعودی عرب کے عمرہ قوانین وقت کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہو سکتے ہیں، اس لیے سفر سے پہلے وزارت حج و عمرہ اور سرکاری پلیٹ فارم سے تازہ ترین معلومات کی تصدیق کرنا بہتر ہے۔ پاکستان میں فضائی سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ایک نئی سہولت متعارف کرا دی گئی ہے۔ وزارت دفاع کے زیر انتظام اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافروں کی سہولت اور بہتر مہمان نوازی کے لیے خوش آمدید کے نام سے خصوصی میٹ اینڈ اسسٹ سروس کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سروس کا افتتاح وفاقی سیکریٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد علی نے ایک تقریب کے دوران کیا۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد سے مدینہ منورہ جانے والے پہلے مسافر نے اس سروس کی پہلی بکنگ کروا کر اس کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ خوش آمدید سروس میں مسافروں کو کیا سہولتیں ملیں گی؟ اس نئی سروس کے ذریعے مسافروں کو ایئرپورٹ پر مخصوص سیکیورٹی اور چیک ان کوریڈور کی سہولت فراہم کی جائے گی، جس کا مقصد انہیں معمول کے رش اور طویل قطاروں سے بچاتے ہوئے ایئرپورٹ کا عمل زیادہ آسان بنانا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف کیٹیگریز کے مطابق پریمیم لاؤنج تک رسائی اور ایئرپورٹ پک اینڈ ڈراپ جیسی سہولتیں بھی شامل ہوں گی۔ یہ سروس خاص طور پر سفارتکاروں، کاروباری شخصیات، اہم وفود اور ایسے مسافروں کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے جو ایئرپورٹ پر زیادہ منظم، پرسکون اور آسان سفری تجربہ چاہتے ہیں۔ افتتاحی تقریب میں پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی PIA، مختلف کمرشل ایئر لائنز، ٹریول اور ہوٹلنگ کے شعبے سے وابستہ حکام اور نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ وفاقی سیکریٹری دفاع نے اس موقع پر کہا کہ کسی بھی کنٹری کے ایئرپورٹ دوسرے کنٹری سے آنے والے مسافروں کے لیے ملک کا پہلا تاثر قائم کرتے ہیں، اس لیے ایئرپورٹ پر بہتر سہولت اور مہمان نوازی پاکستان کے مثبت امیج کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق خوش آمدید سروس کا بنیادی مقصد مسافروں کے سفری تجربے کو بہتر بنانا، ایئرپورٹ کے مراحل کو زیادہ آسان بنانا اور پاکستان میں ایویئیشن ہاسپٹیلٹی کے معیار کو مزید بہتر کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ مستقبل میں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، خاص طور پر مدینہ منورہ کسی انٹرنیشنل منزل کے لیے، تو نئی میٹ اینڈ اسسٹ سروس آپ کے لیے ایک قابل غور سہولت ہو سکتی ہے۔ البتہ سروس کی فیس، مختلف پیکیجز، بکنگ کا طریقہ اور دستیاب کیٹیگریز جاننے کے لیے مسافروں کو متعلقہ انتظامیہ کی آفیشل معلومات ضرور چیک کرنی چاہیے۔